بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثانے کی کمزوری ایک ہی ہفتہ میں دور، پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آنا، یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثانے کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ پٹھے سرد ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی کھانسی کرنے سے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو وضو کر کے اٹھتے ہیں تب بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں، جس سے ان کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہتا۔ نسخے کے اجزاء انتہائی آسان اور سادہ ہیں۔ انار کے چھلکے لے کر ان کو خشک کر لیں، اس میں نمی نہ رہے۔ دھوپ میں، سائے میں، جیسے چاہیں انار کے چھلکوں کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے انار کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ صرف شوگر کے مریض یہ نسخہ نہ لیں، باقی سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انار کے پاؤڈر میں شہد کو ملا دینا ہے۔ 100 گرام انار کا چھلکا لیں تو اس کے اندر آپ 2 چمچ شہد کو ڈال لیں۔ یہ مجھون بنانے کے بعد 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ لے لیں۔ پھر اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو مسائل بتائے ہیں، پیشاب کنٹرول نہ ہونا، معدے کی خرابی، خواتین میں لکوریا وغیرہ، انشاءاللہ 1 ہفتے میں کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کو 15 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 1 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید موشن والے مریض کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں اور بواسیر کا خون روکنے میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ صبح نہار منہ پانی کا 1 گلاس ہمیں کئی دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تھکی ہوئی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے نہ صرف آنکھوں کو آرام ملتا ہے بلکہ آنکھوں میں چمک بھی پیدا ہوتی ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا آزمودہ ٹوٹکا، جس کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کا درد مستقل طور پر حل ہو جائے گا۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: نشاستہ گندم 150 گرام، کمر کس 100 گرام، خشک سنگاڑا 150 گرام۔ ان تمام اشیاء کو خوب باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے۔ اس پاؤڈر کو آپ صبح اور شام کے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ لے لیں۔ یہ نسخہ ان خواتین کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے جنہیں لکوریا کی شکایت ہو۔ گھی کو کبھی بھی تانبے یا کوپر کے برتن میں نہ رکھیں، کیونکہ گھی کا تانبے کے ساتھ ہونے پر گھی پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دن میں کم از کم 1 بار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، چاہے زیادہ بار استعمال کرنے سے مسوڑوں کی نچلی تہہ نرم ہو جاتی ہے اور اس میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ سلاد میں کھائی جانے والی کچھ عام اشیاء بھی غلط وقت اور غلط اشیاء کے ساتھ کھانے پر ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ کھیرا اور ٹماٹر، یہ دونوں ہی سلاد کے طور پر عام کھائے جاتے ہیں، اسی لیے گھر سے لے کر ہوٹل تک کھیرے اور ٹماٹر کو سلاد میں کھایا جاتا ہے۔ ٹماٹر میں پائے جانے والے اجزاء ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کے ہضم ہونے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ کھیرا اور ٹماٹر ایک ساتھ نہ کھائیں۔ کئی لوگ سلاد کا استعمال کھانا کھانے کے بعد کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ سلاد ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کھانے کے ساتھ ہی کھا لینا ضروری ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد سلاد کھانے سے کھانا ہضم ہونے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گیس ہو سکتی ہے۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے۔ اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب بھی پانی پئیں تو فریج میں سے بوتل نکال کر اس کو منہ مت لگائیں۔ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر نہار منہ 2 گلاس پانی پی لیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بار بار شاپنگ کرنے کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے، اس سے آپ کی جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جلدی میں کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے۔ زیادہ گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے شوگر کا استعمال کم کریں، کیونکہ میٹھا کھانے سے دانتوں کو کیڑا لگ سکتا ہے۔ روٹی بناتے وقت اگر روٹی توے پر چپکتی ہو تو انڈے کی سفیدی میں سرسوں کا تیل ملا کر رکھ لیں، اور جب بھی روٹیاں بنانے لگیں تو توے پر روٹی ڈالنے سے پہلے یہ تھوڑا سا اوپر ڈال لیں تو کبھی بھی روٹیاں نہیں چپکیں گی۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا ہی استعمال کریں۔ دوسرے بلب استعمال کرنے سے آپ کو نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے،
کیونکہ ان کی شعاعیں آنکھوں پر بہت ہی برا اثر کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے چہرے کو دودھ سے بھی زیادہ سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک قسم کا صابن استعمال کیا کریں۔ الگ الگ صابن استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جن خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے، چنے کی دال کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر رہے گی۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائے وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بطخ کا انڈا ہفتے میں 2-3 بار کھا لینے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتا ہے۔ بچے کو روزانہ گرم پانی سے باتھ روم بند کر کے نہلائیں تاکہ انہیں ہوا نہ لگے، اور اس سے بچے کی نشوونما اچھی ہوگی اور وہ جراثیم سے بھی دور رہے گا اور وہ فریش رہے گا۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھنے سے جادو قریب نہیں آتا۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی زیادہ ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ پانی میں اس بغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دھنیا کا رس گنج پن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھاؤ، طاقت کم ہوتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے کی وجہ سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں رکھیں۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جائیں گے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کرتی ہے ان کے کھانے میں ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دماغ کی بیماری ہوتی ہے۔ جو خواتین حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے۔ کمر کے بل سونے سے دوسرے اعضاء دب جاتے ہیں جس سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاموشی سے تباہ کرنے والی عادتیں: بہت زیادہ کم سونا، زیادہ ادویات استعمال کرنا، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا، زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ ملک شیک پی لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کرے۔ جو لوگ تنگ کپڑے پہنتے ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کے بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں
تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائے، اللہ کی فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانسنے سے چھاتی کے بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کرے۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ بلی جس گھر میں بچے پیدا کر دے اس گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی۔ کبوں کے پروں کو گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور اسیب نہیں آتے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا جلد دولت ملنے کی نشانی ہے۔ 1 چمچ انڈے کی سفیدی، آدھا چمچ پھٹکری، آدھا چمچ چاول کا پاؤڈر اور تھوڑی سی گلیسرین شامل کر لیں اور اسے چہرے پر لگائیں۔ اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی اور سکن بھی ٹائٹ اور چمکدار ہوگی۔